الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیریز قابل رشک خواتین کے ایک اور سلسلے کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس سیریز میں ان قابل رشک خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی اطاعت گزاری، فرمانبرداری اور نفس سے جہاد کر کے اپنے دین اسلام میں ایک قابل رشک مرتبہ پایا، اور فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت و اطاعت کے واسطے اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی جان اور اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو مغلوب رکھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے کنگن بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان سونے کے کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے وہ سونے کے کنگن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ دیے اور کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سنن ابو داؤد صفحہ نمبر 218 جلد اول۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابیات کو اللہ کے عذاب کا صحیح خوف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کرنا اور اس پر ایمان لانا ہی ان کا شیوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا صحیح خوف انسان کو بے شمار گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان صحابیہ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرنے کے بعد عذاب الہی کا ذکر فرما اسی مقصد کے لیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ابھی زکوٰۃ کے بارے میں توجہ نہ رہی ہو، یا انہیں ابھی زکوٰۃ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہ ہوئی ہو۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عذاب الہی کی وعید فرمانا امت کی تعلیم کے لیے ہوگا، اور ان صحابیہ کی عظمت کے قربان جائیے کہ جیسے ہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عظمت نشان سے عذاب الہی سنا تو فوراً ہی سونے کی مالیت پر نہیں بلکہ اقربی انجام پر نظر فرمائی، اور قیامت تک آنے والی مسلمان خواتین کے لیے یہ درس چھوڑ گئے کہ ان کی مادی چیزوں کا فائدہ صرف چند روزہ تک ہی محدود ہے۔ اس مختصر نفع کو پیش نظر رکھتے ہوئے آخرت سے غافل ہو جانا ہو سکتا ہے کہ جہنم کی سخت آگ سے برسر لاتا رہے۔ لہٰذا آج اللہ عز و جل اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے ذرا سی آزمائش برداشت کر لینا کل بروز قیامت جہنم کا ہولناک عذاب برداشت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کاش کہ ہمارے مسلمان بہنیں اپنے زیور و پیسے کا مکمل حساب و کتاب کر کے کسی مستند عالم دین یا مستند عالمہ کے پاس جا کر اس پر بننے والی زکوٰۃ کی مقدار جان لیں اور اس کی ادائیگی کی سعادت حاصل کر لیں، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا ان کے اس زیور، ان کے اس پیسے کو اتار کے اپنے پاس استعمال میں لانے کا ذہن بنا رہا ہو۔ یہ مال اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اس مال کی مخصوص مقدار کو پہنچنے کے بعد مال کی مخصوص پرسنٹیج کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا شریعت حکم دیتی ہے۔ اور اگر کوئی مال کی محبت کی جہالت میں آ کے اس فرض سے نظر چراتا ہے تو اسے اپنے لیے آخرت میں آنے والے انجام کے لیے سخت خبردار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی محبت جیسی ہلاکت اور جہالت جیسی ہلاکت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح مال خرچ کرنے دنیا و آخرت میں نفع کا سبب بنے اس طرح مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی مال کے مقابلے احکام شریعہ کو فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جایا کریں۔ جزاک اللہ۔